تو بیچارے بوڑھے میاں تھے, مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب ایک بات کہوں. میں نے کہا ابھی کسی صاحب کے یہاں بوڑھے میاں تھے, مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب ایک بات کہوں. میں تو کوئی اور مضمون بیان کرنے والا تھا, لیکن ان کی فکر کو دیکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ مضمون چھیڑ دیا. انہوں نے کہا کہ آج میری دکان کے اندر میں ایک برقعے والی عورت آئی اور اس کے ساتھ میں ایک کون آیا, غیر مسلم آیا. تو کہا کہ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. میں نے کہا اگرچہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ مولانا صاحب کے ساتھ کیوں بحث کر رہا ہے یہ, لیکن انہوں نے مجھے ٹاپک دے دیا کہ بھائی ٹاپک پر بولنے کی کیا ہے ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ سب برداشت ہو سکتا ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کفر کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ ہوا؟ کیوں ہماری بہو بیٹیاں یہ غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ایمان اور اسلام کی محنت نہیں کی, اپنے بچوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں کی. ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. ہم نے ان کی قیمت ہی نہیں بتائی. اگر آپ کسی کے سامنے ایک قیمتی ہیرا لا کر رکھ دو اور ایک کلرنگ پتھر لا کر رکھ دو, اس کے سامنے اس کو کچھ پتا نہیں کہ ہیرا کیا ہے یا پتھر کیا ہے, اس کو کوئی قیمت ہوگی اس کی؟ نہیں. جیسے کہتے ہیں نا, گدھے کے سامنے چاہے گھاس رکھو چاہے زعفران رکھو, گدھے کو کوئی فرق پڑتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو زعفران کو بھی گھاس سمجھ کے کھائے گا, وہ ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی. تو یہ جو قیمت اور وقت ختم ہوتی ہے, کب ختم ہوتی ہے؟ جب ہمارے گھروں میں ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں.